بك وحدث. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ قل من کان نبیا وآخر بین الماء والطین وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الموعظ الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، خطبہ سنت کے بعد میں نے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آئیے اس کی تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے ہم اور آپ ابھی تک اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے اللہ، اپنے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے اللہ، میدان محشر میں گنہگاروں کی شفاعت کرانے والے اللہ، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد علیہ الصلوۃ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج محرم شریف کی 7 تاریخ ہے بعد نماز مغرب سے، بیاج کے بعد 3 دن کا اور بیان بچا ہوا ہے۔ انشاءاللہ کوشش یہ کیا ہوگا تو پورا واقعہ کربلا سے کچھ سناؤں گا انشاءاللہ۔ زندگی نے اگر ساتھ دیا تو، ورنہ کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ٹھکانا نہیں۔ اللہ جل شانہ کلام مقدس پارہ نمبر 2 کی ارشاد فرماتا ہے: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اس کا سادہ سا ٹرانسلیشن یہ ہے: وہ لوگ جو میدان میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ کل ہم نے اور آپ نے اسی نشست میں بیٹھ کر کے اسی نشست کے اندر واقعہ سنا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کوفے کی سرزمین پر پہنچ گئے اور کربلا کے علاقے بھی پہنچ گئے تھے، تو وہاں ابن یزید کو ابن سیاد نے بھیجا تھا۔ تو ابن سیاد نے بڑی کوشش کی تھی ابن یزید کے ذریعے سے کہ امام حسین کو گرفتار کر لیا جائے، لیکن ابن یزید کا دل یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ حسین کے ہاتھ میں بیڑی ڈالی جائے یا حسین کو گرفتار کر کے گورنر ہاؤس عبیداللہ بن زیاد کے پاس پہنچایا جائے، یہ تیار نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے وہاں اپنی داڑھی دکھائی، اپنا کیریکٹر دکھایا کہ حسین کے کتنے ماننے والے ہیں اور حسین سے کتنی غداری کرنے والے لوگ ہیں۔
انہوں نے ابن سعد کے زمانہ ختم کیا کہ ان کو تم نے بھیجا ان کے یزید کو یہاں لشکر لے کر کے تو آیا ہے، لیکن حسین کو گرفتار کرنے کی اس کے اندر ہمت نہیں ہے، یہ حسین کو نہ گرفتار کر پائے گا نہ حسین پر پانی بند کر سکتا ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں، یہ تو بہت کمزور سپہ سالار ہے، یہ تو بہت کمزور لشکر کا بادشاہ ہے، اگر تم اس کے آگے کچھ کرنا چاہتے ہو، حسین کو گرفتار کرنا چاہتے ہو یا حسین پر پانی بند کرنا چاہتے ہو یا حسین کو اذیت دینا چاہتے ہو یا حسین کو تکلیف دینا چاہتے ہو تو حر کو ہٹاؤ، یہاں کسی اور کو لے کر کے آؤ۔ عبید اللہ بن زیاد کے پاس جب یہ خط پہنچا تو انہوں نے اوپر لکھا یزید نے معاویہ کو ملک شام میں، تو یزید نے وہاں سے عمرو بن سعد کو بھیجا۔ بہت ساری کتابوں میں آتا ہے 8,000 لشکر، بہت کتابوں میں آتا ہے 10,000 لشکر لے کر کے عمرو بن سعد آیا، اور عمرو بن سعد یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، صحابی رسول کا بیٹا ہے۔ عمرو بن سعد یہ آیا لشکر لے کر کے، حر کے سامنے جب آیا نا تو حر بن یزید نے کہا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ تو عمرو بن سعد کہنے لگا میں اپنے سے نہیں آیا ہوں، یزید بن معاویہ کو بھیجنے پر میں یہاں آیا ہوں، اور سنو تم یہاں آئے ہو حسین کو گرفتار کرنے کے لیے، تم سے ہو نہیں سکتا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا پانی بند کرنے کے لیے تم نے پانی نہیں بند کیا، چنانچہ اتنا کہنے کے بعد حر بن یزید کہتا ہے مجھ سے نہیں ہوگا، اس سے حسین پر نہ پانی بند ہوگا اور نہ حسین کو میں گرفتار کر کے گورنر ہاؤس لے جا سکتا ہوں، یہ مجھ سے نہیں ہونے والا۔ عمرو بن سعد نے کہا کہ تو اپنا لشکر لے کے پیچھے ہٹ جا۔ عمرو بن سعد کو آگے آیا، عمرو بن سعد آگے آیا، 5,000 لشکر کو اس نے نہر فرات پر قبضے پر بٹھا دیا، اور بٹھانے کے بعد حسین بن علی سے کہنے لگا ہے حسین اب یہاں کوفے کے جانوروں کو تو پانی پینے کی اجازت ہے، لیکن اہل بیت اطہار کے گھر والوں کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے عمرو بن سعد سے پوچھا آخر کس وجہ سے؟ تمہارا باپ تو اس کے نانا کا کلمہ پڑھنے والا تھا، تمہارا باپ تو صحابی رسول تھا۔ عمرو بن سعد کے کیریکٹر نے کہا تھا یہاں بات رشتہ داری کی نہیں ہے، یہاں بات اپنے اپنے اعمال کی ہے، یہاں بات اپنے اپنے کیریکٹر کی ہوتی ہے۔ ایک بات سعد بن ابی وقاص ہے جو نبی کی حفاظت کر رہے ہیں، ایک انہی کا بیٹا ہے کربلا کی سرزمین پر جو نوازے پر پانی بند کیے بیٹھا ہے۔ عمرو بن سعد نے کہا اسے کوفے کے اندر جانوروں کو پانی پلا دیا جائے گا، لیکن یہ مت سوچنا کہ تمہارے لشکر والوں کو پانی مل جائے گا۔ اب یہی ذرا ظاہر کر کے ہم اپنے ذہن سے سوال کریں، ذہن کیا آج لوگوں کی زبانی سنا بھی جا رہا ہے، بہت لوگ کہنے والے بھی ہیں حسین ابن علی کو کوفے کے اندر کربلا کے اندر پانی نہیں ملا، پانی کی وجہ سے انہیں تڑپا دیا گیا۔ میں انہیں بہت سنجیدہ مزاج سے لمحے شکریہ دینا چاہتا ہوں۔ ہر ایک انسان کی زندگی میں نا 2 موڑ آتے ہیں، ایک ہوتا ہے پریشانی کا، ایک ہوتا ہے آرام کا، ایک ہوتا ہے مقام امتحان اور ایک ہوتا ہے مقام شان۔ اور مقام امتحان اور مقام شان یہ کوئی نیا ورد نہیں، نئی چیز نہیں ہے۔ مقام امتحان حضرت آدم شفیع اللہ سے شروع ہوا ہے، جب آدم شفیع اللہ کو جنت سے نکالا جا رہا تھا، یہ ان کا مقام امتحان تھا۔ اور مقام شان یہ ہے اگر آدم دنیا میں نہ آئے ہوتے تو آدمیت نہیں آئی ہوتی۔ مقام امتحان اور ہوتا ہے، مقام شان اور ہوتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کا مقام امتحان یہ ہے، نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا جا رہا ہے، یہ مقام امتحان ہے، اور اسی آگ کو گلزار بنا کر کے ابراہیم کو دکھایا جا رہا ہے، یہ مقام شان ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، لوگوں نے اعتراض کیا یہ ان کا مقام امتحان تھا، لیکن وہی عیسیٰ پیغمبر نے 3 دن کی زندگی میں اللہ لوگوں سے کہہ دیا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ لوگوں نے اعتراض کیا یہ مقام امتحان تھا، لیکن 3 دن کی عمر میں اپنے آپ کو خدا کا بندہ نبی بتایا، یہ حضرت عیسیٰ کی شان ہے۔ اور صرف یہی تک نہیں،
مقام امتحان اور ہوتا ہے، مقام شان اور ہے۔ میرے نبی مکے کی سرزمین پر چل رہے تھے، مکے کی سرزمین پر چل رہے تھے، ابو جہل گالی دے رہا ہے، یہ مقام امتحان ہے، اور وہی نبی بے زبان کنکروں سے غلبہ کرا رہا ہے، مقام شان ہے۔ وہی نبی کو بہت ساری جگہوں پر کروایا گیا، طائف کے میدان میں اسی نبی پر پتھر چلایا جا رہا ہے، یہ مقام امتحان ہے۔ وہی نبی گھر میں بیٹھ کر کے انگلی کے اشارے سے چاند نچا رہا ہے، یہ مقام شان ہے۔ ہر ایک جگہ پر آپ دیکھتے جائیں مقامی امتحان اور مقام شان اور۔ اب چلے کربلا کی سرزمین پر، پھر اسی پوائنٹ پر آتے ہیں۔ حضرت امام حسین پر جب پانی بند کیا، لوگوں نے اعتراض کیا کہ حسین ابن علی پر پانی بند کر دیا گیا، حسین ابن علی پانی کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر کے شہید ہو گئے۔ نہیں، یہ مقام امتحان تھا، اور اگر وہاں تمہیں سمجھ میں نہیں آتا نا تو حضرت عباس علمبردار وہ مشیزہ لے کر کے نکلے تھے نہر فرات پر پانی لینے کے لیے۔ تاریخ میں سنبھال کر کے دیکھ ڈالو، حضرت عباس علمبردار جب تک پانی لینے کے لیے نہر فرات پر پہنچے نہ تھے، اس وقت تک کسی یزید نے حضرت عباس علمبردار پر کوئی زخم نہیں لگایا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، یہ کربلا ہے، مقامی امتحان ہے، یہ جو نبی کے نواسے ہیں، حسین ابن علی ہے۔ مقامی امتحان اگر دیکھنا ہے تو کربلا دیکھ لو، اور مقام شان اگر دیکھنا ہے اجمیر کی سرزمین کو دیکھ لو، جہاں حضرت حسین ابن علی پر پانی بند کیا گیا، وہیں اجمیر کی سرزمین پر اسی حسین کے بیٹے نے ایک کاسے کے اندر پرانا ساگر ڈبو دیا تھا۔ تو مقام شان اور مقام امتحان ہو، یہ جملہ بولنے سے باز آ جاؤ، وہ مقامی امتحان کا حسین ابن علی کا، ورنہ جس کے نانا نے انگلی لگا کر کے پتھروں سے پانی نکال دیا ہو، جس کے نانا نے جب کنویں میں لعاب ڈال دیا ہو تو پورا کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا ہو، اس حسین کو یوں ذلت والے جملے سے مت استعمال کیا کرو۔ وہ حسین ابن علی نے پانی بند کیا گیا، ساتھ محرم شریف کو 2 دن اتمام حجت ہوتی رہی کہ حسین یا تو اپنا ہاتھ دو اور یا تو پھر اپنا سر دو۔ چنانچہ جب 9ویں شب آئی نا، 9ویں تاریخ محرم شریف کی 9 تاریخ جب آئی تو امر بن سعد نے کہا حسین آج تمہارا آخری ٹائم ہے، آج تم سے میں آخری مرتبہ سوال کرتا ہوں، اے حسین اب بتاؤ ذرا مجھے ہاتھ دو گے یا پھر سر دو گے؟ یزید ابن معاویہ کو اس کے کہنے پر بیعت کرو گے یا پھر اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہو؟ میرے حسین نے فرمایا ذرا ٹھہرو، میں اپنی خیمے سے واپس آتا ہوں پھر تمہیں جواب دیتا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام گئے اپنی خیمے کے اندر، میرے امام جب مدینے سے نکلے تھے مکے سے، حضرت زینب کو بھی ساتھ لے کے گئے تھے، گئے میرے امام حضرت زینب کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں اے بنی زینب ذرا بتاؤ تو صحیح، آج 9 تاریخ ہے محرم کی، شام غریبہ آنے والی ہے، یوم عاشورہ آنے والی ہے، تو چنانچہ حضرت زینب نے فرمایا ہے بھائی حسین ذرا بتاؤ کرنا کیا چاہتے ہو؟ حسین ابن علی نے فرمایا اے بہن زینب ہمیں اپنے ساتھ کا یہ کہنا ہے یا تو میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر دے دوں یا تو پھر اپنا سر اس کے حوالے کر دوں۔ حضرت زینب نے فرمایا تھا اے بھائی حسین سنو، جو ہاتھ ایک مرتبہ نانا کے ہاتھ پر رکھ کر کے بیعت کیا جا چکا ہو وہ ہاتھ کبھی یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میرے امام اپنے خیمے سے نکلے ہیں، آ کر کے عمرو بن سعد کے سامنے کھڑے ہوئے اور عمرو بن سعد سے کہنے لگے اے عمرو بن سعد سنو، میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پہ نہیں دے سکتا،
باقی آگے جو تمہاری مرضی ہے تم کر سکتے ہو۔ عمرو بن سعد نے کہا کہ حسین جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ آگے جب انسان سے جنگ کرنے کے لیے کہا جائے، انسان اپنی پراپرٹی پر ایک نظر ڈالتا ہے، انسان اپنے بال بچوں پر ایک نظر ڈالتا ہے، انسان اپنی پرانی ہسٹری پر اپنا ایک نظر ڈالتا ہے، انسان کے سامنے پورے دنیا کے آرائش و آرام سامنے آ جاتے ہیں، انسان کی زندگی میں جو تکلیف کے مراحل گزرے ہیں وہ انسان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ حضرت حسین بن علی نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم جنگ کرنا ہی چاہتے ہو، اگر میرا سر اتارنا ہی چاہتے ہو تو ذرا آج کی رات اور مجھے مہلت دے دو، آج کی رات اور مجھے مہلت دے دو، اور کل 10ویں تاریخ محرم کی کل جیسا تم کہو گے ویسا کیا جائے گا۔ کیونکہ میرے حسین جانتے تھے، نانا نے فرمایا تھا بھائی حسین جب تمہیں کربلا کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا تو 10 محرم کی تاریخ ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا، عصر کا ٹائم ہوگا۔ میرے امام فرماتے ہیں شب ہونا عمرو بن سعد کے میرے کہنے پر عمرو بن سعد نے کہا کہ حسین آج تمہاری پہلی اور آخری رات میں بھوکے کے اندر جب اتنی بات میرے امام نے سنی نا تو آئے خیمے کے اندر لوگوں کو بٹھا کر کے نا درس دینے لگے، اے لوگوں جب ہم مدینے سے نکلے تھے، جب ہم مکے سے نکلے تھے تم میں سے نہ جانے کتنوں نے اپنے بچوں کو وہاں چھوڑ دیا ہے، تم میں سے نہ جانے کتنے لوگوں کی بیویاں وہاں ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کی بہنیں وہاں ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کی بیٹیاں وہاں ہیں، نہ جانے کتنے لوگ والدین کو چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ چنانچہ اے لوگوں آج عمرو بن سعد میرے سر کا طلبگار ہو گیا ہے، میرے ہاتھ کو چاہتا ہے میں یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے بیعت کر لوں، لیکن مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا۔ عمرو بن سعد نے کہا ہے اے حسین آج کی رات تمہاری آخری رات ہے، اے میرے قافلے والوں میرے ماننے والوں جاؤ تم اپنے گھر چلے جاؤ، اور یہ مت سوچنا کہ حسین تم سے ناراض ہو جائے گا، نہیں حسین تم سے ناراض نہیں ہوگا، آج اگر ساتھ دیتے ہو تب بھی حسین تم سے راضی رہے گا، اور اگر گھر میرے کہنے سے واپس چلے جاتے ہو تب بھی حسین تم سے راضی رہے گا۔ چنانچہ اتنا کہنے کے بعد میرے امام نے فرمایا اے بیٹے خیمے کا چراغ بجھا دو۔ چنانچہ چراغ بجھایا گیا۔ میرے امام نے سوچا تھا شاید چراغ کے اجالے میں کوئی میرے یہاں سے نہ نکل کے جائے گا، ہو سکتا ہے کہ چراغ بجھ جائے اور یہاں اندھیرا ہو جائے تو دھیرے دھیرے جن سے جانا ہوگا اندھیرے میں نکل جائے گا، ہو سکتا ہے اسے شرمندگی محسوس ہوتی ہو، اجالے کی وجہ سے میرا خیمہ چھوڑ کر کے نہ جانا چاہتا ہو۔ میرے امام نے فرمایا ہے کہ پر ذرا اس چراغ کو بجھا دو۔ چراغ بجھا دیا گیا، اندھیرا ہو گیا، اور کچھ دیر میرے امام خاموش رہے۔ کچھ دیر کے بعد میرے امام نے فرمایا اے اکبر چراغ کو روشن کرو۔ دوبارہ پھر چراغ روشن کیا گیا، جلایا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے لوگ پہلے بیٹھے تھے نا اتنے لوگ بھی چراغ جلنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، لیکن تھوڑی سی ڈفرینس ہو گئی تھی، تھوڑا سا فرق ہو گیا تھا۔ فرق یہ ہوا تھا کہ جب چراغ بجھا تھا تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، جب چراغ بجھا تھا تو لوگ حسین کے چہرے کو دیکھ کر کے مسکرا رہے تھے، لیکن اب جب دوبارہ پھر چراغ جلایا گیا ہے، مفسرین لکھتے ہیں جب دوبارہ چراغ جلایا گیا ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو موجود تھا۔ اے حسین ہم نے آپ کا ساتھ اس وجہ سے نہ دیا ہے جب آپ پر 3 دن سے پانی بند ہو اس وقت ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں، جب آپ پر عمر بن سعد جیسا ظالم مسلط ہو ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں، جب آپ کو تم سے حکم یزید لگا ہو ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ اے حسین ہماری زندگی اتنی قیمتی نہیں ہے، ارے اگر یہ زندگی بھی ملی ہے تو آپ کے نانا کے صدقے میں ملی ہے، ہم یہاں گردن کو کٹا سکتے ہیں لیکن آپ کو چھوڑ کر کے واپس گھر نہیں جا سکتے۔ سارے لوگ بیٹھے رہے، پھر میرے امام نے کہا ٹھیک ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تم میرے ساتھ رہو میرا ساتھ دو ٹھیک ہے جاؤ اپنے خیمے میں چلے جاؤ۔ آج بھی یوم عاشورہ آتی ہے، نویں کی رات آتی ہے، انسان نہ جانے دل کے اندر کیا کیا خواہشات رکھتا ہے، نیا کپڑا پہنیں گے، 2 کی جگہ 4 بوتل دارو پیئیں گے، کل ایسا ویسا کریں گے، کل دسویں کریں گے، اس کے بعد نہ جانے زندگی میں تصویر آئے گی کہ نہیں آئے گی،
یہ انسان آج کا ماحول دیکھ کر کے انسان ان ساری چیزوں پر عمل کر رہا ہے، لیکن یہی یوم عاشورہ روزے کی رات جب کربلا کی سرزمین پر آئی تھی، آئے ہم اور آپ دیکھیں کربلا والوں کا کیا پوتر تھا، کربلا والوں نے اس شام کو کس طریقے سے گزارا ہے، اس رات کو کس انداز سے گزارا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں اے میرے خیمے والوں، جاؤ اپنے اپنے خیمے کے اندر چلے جاؤ۔ چنانچہ تمام لوگ اپنے خیمے کے اندر چلے گئے۔ میرے امام نے وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد تیمم کیا ہے، تیمم کرنے کے بعد میرے امام نے قرآن کو اٹھایا ہے۔ اللہ اکبر، آج آخری رات ہے، کل صبح کی سفیدی جب نمودار ہوگی، نہ جانے حسین کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج آخری رات ہے، حسین بن علی نے قرآن اٹھایا ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بہن زینب نے قرآن اٹھایا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا معصوم سکینہ جو 6 سال کی ہے، حضرت زینب کے پاس دوڑی آئی، پھوپھی مجھے بھی قرآن پڑھنا ہے، مجھے بھی قرآن پڑھنا ہے۔ حضرت زینب نے فرمایا اے بھتیجی سکینہ، میں تجھے قرآن نہیں پڑھا سکتی، مجھ سے بہتر تیرا بابا تجھے قرآن پڑھا سکتا ہے۔ تیرا بابا بھی قاری قرآن ہے، تیرے بابا کے پاس بھی قرآن کا علم ہے، جا مجھ سے بہتر تیرا بابا تجھے قرآن پڑھائے گا۔ حضرت معصوم سکینہ آتی ہے، آنے کے بعد بابا کو گود میں بیٹھ جاتی ہے۔ جب امام حسین نے محسوس کیا میری بیٹی آ کر کے میری گود میں بیٹھی ہے، چنانچہ حضرت سکینہ فرماتی ہے اے بابا مجھے تو قرآن پڑھنا ہے، یہ نویں کی تاریخ ہے، نویں کی شب ہے۔ حضرت سکینہ نے فرمایا بابا مجھے بھی قرآن پڑھا دے۔ میرے امام نے قرآن پاک کا اوراق کھولا، قرآن کا اوراق کھولے اور سورہ فاتحہ میرے امام نے پڑھانا شروع کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ جیسے میرے امام نے 3 آیت پڑھائی ہے، میرے امام کی ہچکیاں بڑھ جاتی ہیں، امام حسین بن علی رونے لگتے ہیں۔ معصوم سی سکینہ نے سوال کیا اے بابا دنیا کے لوگ ہیں جب اپنی بیٹیوں کو اپنے اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں ان کے دل میں حوصلہ ہوتا ہے، ان کے جگہوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، لیکن اے بابا ذرا بتاؤ تو صحیح آپ سکینہ کو قرآن بھی پڑھا رہے ہو اور رو بھی رہے ہو۔ میرے امام نے بڑا بے سمجھی جملہ کہا تھا، میرے امام نے فرمایا اے بیٹی سکینہ مجھے معلوم ہے تجھے قرآن کی اشاعتی کرانے والا، قرآن کی ابتدا کرانے والا تیرا باپ ہے، لیکن کل اس باپ کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اے سکینہ یہ سوچ کے رونا آ رہا ہے آج میری گود میں بیٹھ کر کے تو قرآن سیکھ رہی ہے، کل نہ جانے کس کے یہاں جا کے تجھے قرآن کا اختتام کرایا جائے گا۔ اے معصوم سکینہ تیرا بابا یہ سوچ کر کے رو رہا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قرآن کی تلاوت میں ہے، کوئی ہاتھوں کو اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ حسین بن علی نے فرما دیا ہے لوگوں آج ہماری آخری رات ہے، رات کا پہل گزرتا گیا، جب فجر کا کام آیا نا فجر تک آئی تو میرے امام علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر کو بلایا۔ حضرت علی اکبر آئے، میرے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا علی اکبر دیکھو فجر کا ٹائم ہونے والا ہے، ذرا جاؤ کربلا کے میدان میں فجر کی اذان دو۔ حضرت امام علی اکبر نے کہا بابا صرف اذان دے کے چلا آؤں گا۔ میرے امام نے فرمایا نہیں، اذان دینا، اذان دینے کے بعد ذرا کربلا کے میدان کا جائزہ لے لینا۔ حضرت علی اکبر گئے، خیمے سے باہر نکلے، فجر کا ٹائم ہوا، علی اکبر نے فجر کی اذان دی۔ آج یہ آخری اذان علی اکبر کی کربلا میں گونج رہی ہے۔ پورے کوفے والوں نے سنا، علی اکبر نے اذان دیا۔ اذان دینے کے بعد جب حضرت علی اکبر میدان کا جائزہ دینے نکلے، حضرت علی اکبر فرماتے رہے میں کچھ دور جب گیا نا تو میں نے دیکھا ایک نقاب پوش عورت ہے، نقاب پہن رکھی ہے، چہرے پر حجاب ہے، بدن پر پردہ ہے۔ علی اکبر فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ اپنے بالوں سے کربلا کی سرزمین کو صاف کر رہی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر ٹھہر کر کے پوچھا اے خاتون بتاؤ تم کون ہو اور اس کربلا کی سرزمین کو اپنے بالوں سے کیوں صاف کر رہی ہے؟ اتنے میں جب خاتون نے سنا ہے بالوں کو ہٹایا، اپنے رمٹے سے کربلا کی سرزمین کو صاف کرنے لگی۔ علی اکبر کو کچھ جواب نہ ملا، کچھ آواز نہ آئی۔ علی اکبر واپس چلے آئے۔ جب خیمے میں پہنچے میرے امام نے فرمایا اے علی اکبر بتاؤ تو صحیح، اذان دیا
आसान दे दिया। दूसरे ने आसान पूछी, हाँ बाबा आसान पूछ गई, लेकिन बताओ तो सही, मैंने कहा था मैदान का जायजा लेने के लिए, क्या मैदान का जायजा लिया? हाँ बाबा मैदान का जायजा भी ले लिया, लेकिन है बाबा हुसैन हमने एक अजीब चीज आज करबला में देखी है। हम तो यहाँ 5-6 दिन से हैं, लेकिन इससे पहले ऐसी अजीब चीज हमने नहीं देखी। अरे बाबा यहाँ सुनसान जगह है, यहाँ के लोग हमारे खून के प्यासे हैं, यहाँ के लोगों ने हम पर पानी बंद कर दिया है, लेकिन है बाबा मेरी निगाहों में देखा है एक निकाबपोश औरत। मैंने देखा अजान देने के बाद जब गया जायजा लेने के लिए, मैंने देखा एक निकाबपोश औरत है। ए बाबा मैंने देखा है वो अपनी जुल्फों से अपने बाल से मैदान करबला को साफ कर रही थी। ए बाबा जब हमने उससे सवाल किया ना, वो औरत कुछ जवाब नहीं दी। मेरे इमाम ने फरमाया फिर अल्लाह फरमाते हैं फिर बाबा मैंने जब कहा तू साफ कर रही है, उसने अपने बाल को समेट लिया, फिर अपने दुपट्टे की आदत से करबला को साफ करने लगी। ए बाबा न जाने वो कब से साफ कर रही थी और फिर न जाने वो कब तक साफ कर रहेगी। मेरे इमाम फरमाते हैं अल्लाह तुमने पहचाना वो कौन है? हजरत अल्लाह फरमाते नहीं बाबा मेरे इमाम ने फरमाया था अल्लाह सुनो वो कोई ऐसी औरत नहीं है जिसे तुम अनजान औरत कह रहे हो, वो तुम्हारी दादी मेरी माँ हजरत फातिमा की ज़हरा है जो आकर के करबला को अपनी जुल्फों से साफ कर रही है। अल्लाह ने फरमाया था ए बाबा करबला की सरजमीन को जुल्फों से साफ करने की क्या जरूरत? मेरे इमाम ने फरमाया मेरी माँ मुझसे बहुत मोहब्बत किया करती है। मैंने माँ से पूछा था माँ क्यों जाओगी करबला साफ करने के लिए? माँ ने कहा था बेटे कहीं ऐसा ना हो जब तेरा नाशा करबला की सरजमीन पर गिरे यहाँ से कोई कंकर उसके तेरे बदन में छूट जाए। पर इस वजह से मेरी माँ इस करबला की सरजमीन को साफ कर रही है। ये सारा मामला हो गया। उसके बाद फजर की नमाज मेरे इमाम ने पढ़ाई और फजर की नमाज पढ़ाते पढ़ाते वो शम्स व दुहाहा ये सूरह शम्स की आयत करीमा जब मेरे इमाम ने करबला की सरजमीन पर पढ़ी है उस वक्त पूरा कूफा गूंज गया था, पूरा करबला गूंज गया था। यहाँ तक कि हुआ ये वो हुर्बिन यसीर जो मेरे इमाम से पहले रास्ते में अटैक किया था, मेरे इमाम के बारे में हुक्म हुआ था हुसैन को गिरफ्तार करके लाओ, वही हुर्बिन यसीर आया मेरे इमाम के पीछे खड़े होकर के फजर की नमाज अदा किया। हमने पूछा आया था गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन ये पीछे नमाज क्यों पढ़ रहा है? अगर हुसैन से दुश्मनी है तो पीछे नमाज क्यों पढ़ता है? अगर इमाम से दुश्मनी हो तो मुक्तदियों की नमाज नहीं हुआ करती। अगर इमाम को लेकर के मुक्तदी के दिल में दुख से हो हसद हो तो मुक्तदियों की नमाज नहीं हुआ करती। तो हुर ने फरमाया था मैंने सुना है इनके नाना पर कुरान नाज़िल हुआ है, मुझे मालूम है ये नवासे नबी है, मुझे मालूम है ये जन्नती जवानों के सरदार है, मुझे मालूम है इनके भाई हसन है, मुझे मालूम है इनके बाबा अली है, मुझे मालूम है इनकी माँ फातिमा ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार है। इस वजह से मैं इनके पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ। चुनांचे नमाज भी हो गई, फजर की नमाज हो गई, 10वीं शब का सूरज निकल तो रहा था लेकिन बड़े अफसोस के साथ रोशनी फैला तो रहा था, लेकिन दिल के अंदर एक गम आज 10वीं मुहर्रम का सूरज निकल रहा है। जुमा का दिन है, 10वीं मुहर्रम की तारीख है। 72 करबला की सरजमीन पर मेरे इमाम लेके पहुंचे हैं और आज जब सूरज निकल रहा है दिल के अंदर जो सोच रहा था मौला रोजाना निकलता था, यही कूफे की सरजमीन होती थी। मैं बड़े प्यार से कूफे की सरजमीन पर अपनी रोशनी को डालता था, लेकिन ऐ मेरे मौला आज मैं चाहता हूँ मेरे सीने से तपिश को निकाल करके बल्कि मेरे सीने के अंदर ठंडक डाल दे, ताकि इमाम हुसैन के सर पर जब मैं पहुंचूं तो मेरी रोशनी से हुसैन को तकलीफ नहीं बल्कि ठंडक पहुंचे। चुनांचे वो सूरज कह रहा था रात का अंधेरा गया और सुबह की सफेदी नमदार हुई। जब फजर के बाद लोग आए ना फिर मेरे इमाम खेने में आकर के बैठ गए, आए खेने में बैठे, तमाम लोग कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अभी जंग का ऐलान नहीं हुआ है, अभी कब्र नहीं बचाए
کچن کی اسٹارٹنگ ہو جائے پھر لوگ قرآن پڑھ رہے تھے. اتنے لوگوں کی 6 سال یا 7 سال کی بیٹی تھی. وہ ٹہلتے ٹہلتے وہاں سے نکلی نا اپنے نشر سے آ کر کے خیمے کے اندر خیمے کے باہر دیکھا نا تو لوگ کچھ پڑھ رہے تھے. اسے سمجھ میں آیا کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں, بڑا سنجیدہ ماحول ہے. جو بیٹی اندر جا کر کے یہ 7 سال کی بیٹی خود نصیب کی ہے آئی خیمے کے اندر دیکھا ایک بے خاتون بیٹی ہے جس کے چہرے پر جھرری آ چکی ہے, جس کے بال سفید ہو چکے ہیں, جس کے چہرے پر جھرری آ گئی ہے, وہ بھی قرآن پڑھ رہی ہے. خود نصیب کی بیٹی نے کہا جب میں نے دیکھا نا کہ خیمے کے اندر ایک سے ایک لوگ موجود ہیں, جب میں خیمے کے اندر گئی میں نے دیکھا میری ایک بیٹی کی بات تھی اور پھر میں نے دیکھا وہ قافلہ جو مدینے سے آیا تھا, میں نے دیکھا اس قافلے کے اندر ایک جھولا بھی چل رہا تھا, اس میں 6 ماہ کا بچہ بھی سویا ہوا تھا. خود نصیب کے بیٹی کہتی ہے میں نے جب 6 ماہ کے بچے کو دیکھا میرا بھی من چاہا جا کر کے اس بچے کو جھولا جھلا دوں. میں جا کر کے جھلانے لگی. اتنے میں وہ جس کے بعد بچے تھے نا وہ خاتون اٹھ کر کے آئی, آ کر کے مجھے گلے سے لگایا, مجھ سے پوچھنے لگی اے بیٹی بتاؤ تم کون سے خاندان سے ہو, تم کہاں سے آئی ہو؟ تو خود نصیب کی بیٹی نے کہا تھا اے ماں ہم وہاں سے آئے ہیں, وہ دیکھو سامنے لشکر ہے نا, میرے باپ پناہ حور ہے اور میں حور کی بیٹی ہوں. حضرت زینب نے فرمایا یہاں کوئی بھی آئے اگر میرے خیمے میں آ گئی ہو تم میرے مہمان ہو. چنانچہ اس مہمان کو حضرت زینب نے پانی پینا پلایا اور کھانا پینا کھلایا. خود کھانے کے لیے کچھ نہ تھا, یہ سے میرے مراد پر پہرا ہے. حضرت زینب فرماتی ہے اے بیٹی ہمارے گھر کی یہی کی رواج رہی ہے, ہمارے یہاں جو کوئی بھی آتا ہے ہم بغیر کچھ دیے اس سے واپس نہیں کیا کرتے. ہماری میزبانی پورے مدینے میں مشہور ہے, ہماری میزبانی پورے مکے میں مشہور ہے. اے بیٹی آج ہم مجبور ہیں, ہم تمہیں پانی نہ پلا سکتے, ہم تمہیں کھانا نہ کھلا سکتے. اتنے میں حضرت زینب نے اپنی بھتیجی سکینہ کو بلایا. حضرت سکینہ نے کانوں میں 2 بالی پہن رکھی تھی, 2 بالی پہن رکھی تھی, ایک بالی نکالی اور اس مرد نصیب کے کان میں ڈال دی اور ڈالنے کے بعد گئی جانے لگی. تو حضرت زینب نے فرمایا بیٹی یہ تو کربلا ہے, کربلا جہاں ہم خود بظاہر مجبور ہے, ہم تجھے کچھ کھلا نہیں سکے پلا نہیں سکے. ہاں اتنا یاد رکھنا یہ اہل بیت کے گھرانے والے ہیں, یہ نبی کے خاندان والے ہیں, یہ تو کربلا ہے, یہاں ہم نے کچھ نہیں کیا. اگر زندگی نہیں کبھی مدینے کا سفر کرنا, مدینے آنا, ہم تجھے بتائیں گے خاندان نبوت کے لوگ اپنے مہمان کی میزبانی کیسے کیا کرتے ہیں. کبھی وقت ملے تو مدینے آنا, وہاں ہم تمہیں بتائیں گے. خود نصیب کی بیٹی گئی, جا کر کے لشکر میں پہنچی. ادھر عمرو بن سعد تیار تھا, عمرو بن سعد تیار تھا. جب نوی کے سبزی کے پانی میں گزر گیا تھا نا تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو بھی بلا دیا تھا. اب دیکھیے پہلے بات کی تقدیر الگ الگ ہوا کرتی ہے. عمرو بن سعد تیار تھا, یہی سوچ رہا تھا کہ اب تیر چلاؤں تب تیر چلاؤں. جب ختم البجلی والا تھا اتنے میں وہ چھوٹی سی بچی گئے. ان بن نصیب کی بیٹی آ کر کے پہنچی. انہوں نے دیکھا کہ جب میں اپنے یہاں سے لے کے بچی کو نکلا تھا اس کے کان میں کچھ تھا نہیں, یہ بالی کہاں سے آئی؟ انہوں نے بلایا بیٹی ادھر آؤ. بیٹی آئی, کہاں گئی تھی؟ وہ بیٹی کہنے لگی بابا میں اس سامنے والے خیمے میں گئی تھی. اے بابا وہ بڑے نیک لوگ ہیں, بابا وہ بڑے اچھے لوگ ہیں. خود نصیب نے کہا بیٹی جس دن اس نے مجھے پانی پلایا تھا میں نے تو اسی دن تہیہ کر لیا تھا کہ یہ نیک لوگ ہیں. وہ بیٹی کہتی ہے بابا صرف اتنا ہی نہیں, میں نے دیکھا وہاں سفید بالوں والی خاتون بھی ہے, میں نے دیکھا ہے بابا سب کو دیکھ کر کے تو ترس نہیں آیا, لیکن ہے بابا جب میں نے 6 ماہ کے بچے کو دیکھا ہے مجھے بھی ترس آ گیا. اے بابا یہاں تیروں کمان چلانے کی ضرورت نہیں ہے, چلو واپس چلے, اگر زندگی رہے گی پھر کبھی جنگ کر لیا جائے گا. لیکن حر بن نصیب نے فیصلہ کیا نہیں بیٹی آج بیس لے کر جاؤں گا, یا تو بدنام ہو کے جاؤں گا یا تو آباد ہو کے جاؤں گا. حر بن نصیب نے کہا اے بیٹی ذرا ٹھہر. اپنے گلے سے لگایا بیٹی کو اور قدم بڑھانے والا تھا حضرت امام حسین کی طرف. بیٹی سے کہتا بیٹی اس بچے کو تم نے دیکھا, اچھا بتا دے صحیح, میں نے بڑی خطا کی ہے حسین کے ساتھ.
میں نے انہیں جگہ جگہ پر ٹارچر کیا ہے، جگہ جگہ پر میں نے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اے بیٹی ذرا بتا تو صحیح، کیا اگر میں اس حالت میں حسین کے پاس جاؤں گا تو حسین معاف کر دیں گے؟ ننھی بچی نے تو کچھ نہ کہا تھا، لیکن مشیت الہی نے کہا تھا اے حر بن یزید سن، اپنی غلطی پر نادم ہو کر کے حسین سے معافی مانگنا یہ میرا کام ہے، اور تیرے جیسے لوگوں کو معاف کر دینا کربلا کی سرزمین پر زہرا کے لالوں کا کام ہے۔ ذرا جا کے دیکھ تو صحیح حسین کے قدم پر۔ حر بن یزید نے وہاں سے گھوڑا دوڑایا، ادھر عمرو بن سعد خوش تھا، بڑا اچھا ہوا، پہلے یہی آیا تھا، حسین کے مقابلے میں پہلے یہی آ رہا ہے، اچھی بات ہے، مجھے کمان نہ چلانی پڑے گی۔ لیکن یہی حر بن یزید جب آئے حسین کے پاس، ابھی تک دنیا اسے حر بن یزید کہتی تھی، لیکن آ کر کے جب میرے حسین کے قدموں پر حر بن یزید نے اپنی تلوار کو ڈالا ہے، میرے امام نے فرمایا اے نوجوان بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حسین میرا نام حر ہے، جس کا ٹرانسلیشن، جس کا ترجمہ آزاد ہوتا ہے۔ میرے حسین نے فرمایا اے حر آج تک تو دنیا میں آزاد تھا، آج کے بعد حسین نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد سے آج تک کوئی حر بن یزید نہیں بلکہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب سے دنیا جانتی ہے۔ یہ حر آئے، آ کر کے حسین کی طرف جب کھڑے ہوئے نا تو عمرو بن سعد نے کہا اے حر تم نے تو بہت بڑی غداری کی، اب یہاں جنگ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اچھا اب دیکھیے جنگ کا تبل جب بجانا تو ایسے نہیں جیسے جیسے لڑائی شروع ہو گئی، نہیں، سب سے پہلے وہاں تیر کس نے چلایا تھا؟ تاریخ میں جب نام سرچ کیا نا، ائمہ نے جب نام لکھا تو سب سے پہلے کربلا کی سرزمین پر جو تیر چلانے والا شخص ہے اس کے پہلے کربلا میں تیر نہیں چلا۔ سب سے پہلے تیر چلانے والا جو شخص ہے اسی کو دنیا عمرو بن سعد کہتی ہے۔ ہم نے عمرو بن سعد سے پوچھا ایک تو ہے، اور جب تیر چلایا اس نے نا تو کہا کہ اے یزیدیو گواہ رہنا قیامت کے میدان میں، گواہ رہنا قیامت کے میدان میں۔ تقدیر نے عمرو بن سعد سے کہا تھا عمرو یہ کیا کر رہا ہے؟ عمرو بن سعد نے کہا آج تیری نہ سنوں گا، آج یزید ابن معاویہ کی سنوں گا، اگر حسین کے خلاف جنگ کروں گا مجھے حکومت مل جائے گی۔ تقدیر نے کہا تھا حکومت یہاں ملے گی لیکن قیامت کے میدان میں جنت کی خوشبو نہ ملے گی، جہنم کا ایندھن بنا دیے جاؤ گے۔ جب تیر چلایا تو ہم نے پوچھا تصور کے عالم میں ایک تیری بھی تقدیر ہے جو آج حسین بن علی پر تیر چلا رہا ہے، ایک تیرے باپ بھی تھے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چل کر کے ان کی بھی ہسٹری سنی جائے۔ یہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنگ احد کا موقع ہے، میرے نبی جنگ کر رہے ہیں، تمام صحابہ تلوار چلا رہے تھے، تیر چلا رہا ہے۔ ایک وقت وہ ہوا نا جب میرے نبی کو چاروں طرف سے کفار نے گھیر لیا، کافروں نے گھیر لیا۔ یہی حضرت سعد ہیں جب ان کی نظر پڑی نبی آخر زماں پر، اے حضرت سعد وہاں سے دوڑتے ہیں، دوڑتے دوڑتے آئے نبی کے سائڈ میں کھڑے ہو گئے۔ یہی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا ان کے پاس تیر ہے سارے تیر چلا دیا۔ حضرت سعد نے جب تیر ختم ہو گیا حضرت سعد فرماتے ہیں وہ احد کے میدان میں نہ جانے کتنے لوگوں کا لشکر ہے، چاروں طرف سے تیر چل رہا ہے، بیچ میں ذات نبی ہے، بیچ میں ذات نبی کا خون سما ہے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں جب میرا تیر ختم ہو گیا میں نے تلوار سے مقابلہ کرنا شروع کیا، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ میری تلوار بھی نیچے گر گئی۔ حضرت سعد فرماتے ہیں اب میرے پاس نہ کمان ہے نہ ہی تلوار اور خنجر ہے، اب میں جنگ کرتا تو کیسے کرتا؟ حضرت سعد فرماتے ہیں میں نے جنگ کرنا بند کر دیا، لیکن اتنا کیا میں نے اب جدھر سے تیر آ رہے
ہوتے تھے حضرت سعد سامنے کھڑے ہو جاتے، لیکن نبی کے جسم پر تیر نہ آنے دیتے۔ یہ باپ کا کیریکٹر ہے۔ اور اس بیوی کے بیٹے حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عمرو بن سعد تھا، ان کا کیریکٹر کیا ہے؟ حضرت سعد وہ صحابی ہیں، حضرت سعد وہ شخص ہیں۔ آج ہم آپ دنیا کا ہر انسان کلمہ پڑھنے والا سب یہی کہتے ہیں، اے نبی ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان، ہماری جانیں آپ کے قدموں پر قربان، ہمارا مال و اسباب آپ کے قدموں پر قربان، ہماری عبادت آپ کے قدموں پر قربان، ہماری ریاست آپ کے قدموں پر قربان۔ لیکن حضرت سعد تنہا انسان ہے۔ وہ حج کے میدان میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اے سعد دنیا کہتی ہے میرے ماں باپ نبی کے قربان، آج نبی کہتا ہے نبی کے ماں باپ سعد اپنے ہاتھ پر قربان۔ یہ حضرت سعد کی ذات ہے، اور انہی کا بیٹا عمرو بن سعد ہے۔ پہلا تیر کربلا کی سرزمین پر عمرو بن سعد نے جب چلایا، وہ تین ہواؤں کو چیرتا آ کر کے خیمہ رسول کے سامنے گرا۔ میرے امام نے جب وہ تیر دیکھا نا تو اپنے خیمے کی طرف منہ کر کے فرمایا اللہ اکبر۔ 3 مرتبہ میرے امام نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ اب جب صدا بلند ہو گئی، مطلب تیر چل گیا، جنگ کی اوپننگ ہو گئی۔ جنگ کی اوپننگ ہو گئی۔ حضرت سعد نے کہا، عمرو بن سعد نے، اے ہر تو گیا ہے جنت کی طلب میں، تجھے تو جنت لینی ہے نا، عمر کے سامنے مقابلہ کر۔ حضرت ہر نکلے تلوار لے کر کے، میرے آقا کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، آقا حسین کے ہاتھوں کا ہاتھ جب چھوم رہے تھے، میرے امام نے فرمایا اے ہر آج سے تو آزاد ہو گیا ہے، جا جتنا کو کاٹ سکتا ہے کاٹ دینا، اور کاٹنے کے بعد جب تیرا لاشا زمین پر گرے گا یقین جان زمین پر تو بعد میں آئے گا، نانا کے ہاتھوں حوض کوثر تجھے پہلے پلا دیا جائے گا۔ حضرت ہر بن نصیر آئے عمرو بن سعد کے سامنے، جنگ کیا۔ یہ 10 محرم کی تاریخ تھی، اور اس کا نام کربلا ہے۔ کربلا جو ہم نے بنا رکھی ہے، کربلا بنانے کے لیے حسین ابن علی جیسا جگر چاہیے، کربلا بنانے کے لیے عباس جیسا بازو چاہیے، کربلا بنانے کے لیے قاسم جیسی جوانی لٹانی ہوگی، کربلا بنانے کے لیے علی اکبر جیسی جوانی لٹانی ہوگی، کربلا بنانے کے لیے عباس جیسا بازو کٹانا ہوگا، کربلا بنانے کے لیے علی اکبر جیسے بچے کو تیر کھانا ہوگا، تب جا کے کربلا بنے گی۔ آج جب تم نے جھوٹی کربلا بنا رکھی ہے، یہ کربلا نہیں بلکہ صرف بلا ہی بلا ہے، اس کا نام کربلا نہیں ہے۔ ارے کربلا تو وہ ہے جہاں 3 حصے خاندان نبی پر پانی بن گئے، اور تیری کربلا یہ ہے جہاں پانی کی جگہ دارو ٹکرے گئے۔ تمہاری کربلا یہ ہے وہاں حسین ابن علی کے خاندان والے 3 دن سے پانی نہیں پیے، اور تمہاری کربلا یہ ہے ہمارے گھر کی عورتیں جا کر کے وہاں گول گپے کھا رہی ہیں۔ اسے تم نے کربلا سمجھا ہے؟ کربلا تو وہ تھا جہاں حسین ابن علی کے چاہنے والے کے پاس ایک بوند پانی نہیں تھا۔ آج تمہاری جھوٹی کربلا یہ ہے وہاں جا کے کولڈ ڈرنک پی رہے ہو، اس کا نام کربلا نہیں ہے۔ جھملاؤ نہیں کربلا کو، کربلا کے کیریکٹر کو داغ مت لگاؤ، کربلا تو ایک ہے۔ آج تم نے جگہ جگہ کربلا بنا رکھی ہے، کربلا نہیں۔ کربلا بنانے کے لیے حسین جیسا جگر ہونا چاہیے۔ حضرت ہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، مقابلہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد عمرو بن سعد نے آواز دی، اے حسین ابن علی آؤ، کربلا کے سب سے پہلے لاشے کا جنازہ اٹھاؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پر سب سے پہلے 10 محرم کو جس کی شہادت ہوئی، اسے دنیا حضرت ہر کے نام سے جانتی ہے۔ امام علی مقام کے پہلو میں حضرت ہر کا بھی مزار بنا ہوا ہے، دونوں گئے ہیں کربلا، انہوں نے دیکھا ہوگا۔ پہلی شہادت حضرت ہر ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو گئی، اور اس کے بعد دوسرے جب آئے دوسرے، اب تو جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، اب یہ خون کب تک چلے گا کوئی پتہ نہیں، اب یہ تلواریں کب
تک چلیں گی کوئی ٹھیک نہیں، کتنی لاشیں گریں گی کوئی ٹھیک نہیں۔ اب تو جنگ کا خبر بچ چکا ہے۔ اتنے میں حضرت حسین سے عمرو بن سعد نے کہا، اے حسین، ہم نے کربلا کے پہلے شہید کو گرا دیا ہے، ہم نے تمہارے پہلے جوان کو گرا دیا ہے، اب ایک کام کرو حسین، تم ہی آ جاؤ نا جنگ کرنے کے لیے۔ حسین یا تو ہاتھ دے دو یا تو سر دے دو۔ حسین نے کہا تھا میں نے یہ ہاتھ نانا کے ہاتھ میں دے دیا ہے، ہاتھ تو نہ دوں گا، اگر سر کے طلبگار ہو حسین سر دے دے گا۔ لیکن حسین دیکھ رہے ہیں حسین کو کربلا جانے سے پہلے ایک برا انسان جو اپنے ہاتھ میں لاٹھی لے کر کے خیمے حسین سے نکل رہا ہے، ہاتھوں میں لاٹھی ہے۔ ہم نے پوچھا یہ کون سا جذبہ ہے؟ اس ٹائم پر کوئی انسان نماز نہیں پڑھ سک رہا ہے، اچھی خاصی تندرستی ہے، 2 گھنٹے ہوٹل پر بیٹھ کر کے ٹائم پاس کر لے گا، کمر میں کوئی درد نہیں ہے، لیکن 4 رکعت نماز پڑھنے کے لیے انسان کے کمر میں اتنا درد وہ اٹھ بیٹھ نہیں پاتا۔ یہاں سے باہر نکلے گا تو لاٹھی لے کے، گھر سے باہر نکلے گا تو لاٹھی لے کے، لیکن اگر کہیں مجلس میں بیٹھا ہو تو وہاں لاٹھی کا سہارا نہیں۔ اے لاٹھی لینے والے انسان، اس عمر میں تو لوگ روزے نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، آج کیا جذبہ لے کر کے کربلا آئے ہو؟ تو وہ لاٹھی جس کے ہاتھ میں تھی نا، وہ برے انسان نے کہا تھا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ حسین ہے۔ جب یہ بچپنے کے عالم میں تھے میں نے مٹی اٹھا کر کے چونا تھا اور سر پر لگایا تھا، جسے دنیا حبیب ابن مظاہر کہتی ہے، یہ برا انسان اسی دن ٹھان لیا تھا یا رسول اللہ آج آپ نے حسین سے حبیب ابن مظاہر کو ملا دیا ہے، جب تک میری زندگی رہے گی میں حسین کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اے دنیا والوں، آج دیکھو حسین کو کربلا جانے سے پہلے حبیب ابن مظاہر اپنے گردن کو کیسے کٹائے گا؟ حبیب ابن مظاہر نے 2 لاٹھی نیچے رکھی، حسین ابن علی سے اجازت لی، کمان سے تلوار نکالا ہے۔ یہ 72 سال کا برا انسان جب کربلا کی سرزمین پر چلا ہے، عمرو بن سعد نے کہا، اے حسین، کیا تمہارے خیمے کے جوان ختم ہو گئے؟ کیا تمہارے خیمے کے عباس نام بردار ختم ہو گئے؟ کیا تمہارے خیمے کے اچھے جوان ختم ہو گئے؟ اس برے انسان کو سامنے کرتے ہو۔ حسین ابن علی نے کہا تھا ابھی ختم کوئی نہیں ہوا، اور عمرو بن سعد سن، ختم ہونے کی تو بات ہی نہ کر، ارے ہم تو وہ ہیں جب سے دنیا بنی نہیں تھی اس سے پہلے میرے نانا کا نور موجود تھا، جب تک دنیا رہے گی تب تک میری ذات رہے گی، میرے خاندان کے لوگ رہیں گے۔ اور صرف یہی تک نہیں، قیامت کا میدان ہوگا، قیامت میں ایک دن برپا ہوگی، پھر ختم کر دی جائے گی، تابد جنت رہے گی، اور اس جنت کا سردار مجھے حسین کو بنایا جائے گا۔ حبیب ابن مظاہر بھی وہاں سے نکلے، جا کر کے جنگ کیا، کچھ لوگوں کو فنا بیمار کیا، ان کی بھی شہادت ہوئی۔ تیسرے نمبر پر آئے حضرت مسلم ابن اوسجہ، وہ آئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ السلام نے فرمایا، اے مسلم، اگر آپ ابھی نہ جائیں تو بہتر رہے گا۔ مسلم ابن اوسجہ نے کہا، حسین، ہم آپ کے نانا کا کلمہ پڑھ دیں گے، ہم جتنا دیر یہاں رہیں گے، اے حسین، ایک ایک کی لاشوں کو دیکھنا پڑے گا، یہاں ایک تو لاش دیکھنا پڑے گا، اور اے حسین وہاں نانا آپ کے حوض کوثر پر ہم تمام لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں، جو جتنا جلدی وہاں پہنچ جائے گا اتنا ہی بہتر رہے گا۔ مسلم ابن اوسجہ نے اتنا کہا، کہنے کے بعد میرے حسین نے اجازت دے دی، یہ کربلا کا تیسرا انسان جا رہا ہے، 2 لاشیں امام حسین کے خیمے کے سامنے پڑی ہے، آج اگر ایک لاش انسان کے گھر کے سامنے پڑ جاتی ہے، انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، کسی کے بیٹے کا وصال ہو جائے انسان کا کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، مہینوں سالوں بیٹے کا جم دل سے دور نہیں ہوتا، لیکن حضرت حسین کے خیمے کے سامنے 2 لاشیں ہیں۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ وہ بھی حسین سے اجازت لیے اور وہ عمرو بن سعد کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، حسین کو للکارنے والے، حسین تک جانے سے پہلے
تمہیں حسین کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں ان تمام لوگوں کو شہید کرنا پڑے گا۔ جب ہم تمام لوگوں کو شہید کر دو گے تب اس کے بعد حسین ابن علی کا نمبر آئے گا۔ کچھ دیر لڑے ہیں حضرت مسلم ابن اوسدہ، اس کے بعد پھر کوفے کی سرزمین پر کربلا کے میدان میں ایک گمبھیر صدا بلند ہوئی ہے، اے حسین کربلا کے دوسرے شہید کا دلاسا اٹھاؤ۔ مسلم ابن اوسدہ بھی شہید ہوئے، لا کر کے حسین اپنے قبر میں رکھے گا تو ابھی حسین ابن علی اپنے پیروں میں یعنی اپنے سانوں پر مسلم ابن اوسدہ کی لاش کو ان کے سر کو لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حسین ابن علی نے دیکھا کوفے کی سرزمین کربلا کے میدان میں دو چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے نا وہ دوڑ کے چلے جا رہے تھے۔ ان کے پاس تھا کیا؟ میرے حسین فرماتے جب میری نظر پڑی دونوں بچوں پر تو میں نے اپنے خیمے والوں سے کہا خیمے والوں جاؤ ذرا دوڑ کر کے ان دونوں بچوں کو پکڑو، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، یہ کسی کو معاف نہیں کریں گے۔ چنانچہ لوگ گئے، جا کر کے پکڑا اور پکڑ کر کے لے کر کے آئے۔ دونوں بچوں کے سر پہ امامہ بنا ہوا تھا، آنکھوں میں کاجل لگے تھے، سر پر تیل لگا تھا، اچھا خاصا لباس تھا۔ میرے امام نے جب نظر ڈالی ہے ان کے پاس تیر و کمان تو نہیں لیکن میدان میں چھوٹی چھوٹی تلواریں موجود تھی۔ میرے امام فرماتے ہیں اے بچوں ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ کربلا کا میدان ہے، یہاں لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، ذرا بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ دونوں بچوں نے کہا تھا اے ہمارے آقا حسین ہم بھی جا رہے ہیں عمرو بن سعد سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تاریخ نے کہا تھا اے ننھے بچوں تم کیسے جا رہے ہو؟ جوانوں کو تو عمرو بن سعد نے چھوڑا ہی نہیں، بوڑھوں کو تو عمرو بن سعد نے چھوڑا ہی نہیں، تم کیا حوصلہ لے کر کے عمرو بن سعد کے پاس جا رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے عمرو بن سعد تمہیں چھوڑ دے گا؟ چنانچہ میرے امام نے فرمایا بچوں وہاں مت جاؤ، کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو دونوں بچوں نے کہا تھا حسین ابھی ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں عمرو بن سعد کو جواب دینے کے لیے۔ میرے حسین نے فرمایا جواب بدلا، کس کا جواب دینے جا رہے ہو؟ دونوں بچوں نے کہا تھا ہم سے پوچھو گے نہیں ہم کون ہیں؟ میرے امام نے فرمایا بچوں ذرا بتاؤ تم کون ہو؟ دونوں بچوں نے کہا تھا اے میرے آقا حسین ہم کوئی ایسے ویسے بچے نہیں ہیں بلکہ جس کی لاش آپ کے سامنے پر پڑی ہے جسے دنیا مسلم ابن اوسدہ کہتی ہے، ہم ان کے تو بیٹے ہیں اور ہمارے باپ کی روح ہم سے کہہ رہی ہے اے بیٹو جب باپ نہیں رہا تو بیٹے رہ کے دنیا میں کیا کریں گے؟ جاؤ حسین کو کربلا جانے سے پہلے تم بھی حسین کے قدموں پر اپنی گردن دے کر کے اپنے آپ کو غلام حسین ثابت کر دو۔ اس وجہ سے ہم بھی جا رہے ہیں شہادت کا جام پینے کے لیے، شہادت کا جام نوش کرنے کے لیے۔ میرے امام نے دونوں بچوں کو واپس کیا اور واپس کرتے کرتے ایک جملہ ارشاد فرمایا اے بچوں یہ مت سمجھنا آج کربلا میں تمہیں شہادت نہ ملے گی تو کل جنت بھی نہ ملے گی، نہیں نہیں اس خیال میرا رہنا کل قیامت کے میدان میں اپنے نانا سے کہہ کے تمہیں حوض کوثر بھی پلاؤں گا اور اپنے اشارے سے تمہیں جنت بھی دلاؤں گا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین لاشیں دیکھا ہے میرے امام نے 10ویں محرم کی تاریخ کو۔ آج ہمارے سامنے بھی 10ویں محرم کی تاریخ آتی ہے لیکن خدا خیر فرمائے کہ ہم اور آپ اس دن کو کس انداز سے گزارتے ہیں، کیا ہمارا نظریہ، کیا ہمارا فکر یا کیا ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہمارے مجلے میں کرتا ہے ہم صرف سنے نہ بلکہ دل کی گہرائی سے اس چیز پر غور و فکر کیا کرے کہ کربلا واقعی کربلا کس چیز کا نام ہے، کس جگہ کا نام ہے، کس وقت کا نام ہے، کس دن کا نام ہے اور کربلا میں ہوا کیا تھا۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں وہ گارنٹی نہیں یہ صحیح ہے نہیں، لیکن یہ ساری ایسی تاریخی باتیں ہیں جنہیں کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اب زبردستی اگر اپنے آپ میں کرتا ہے تو اس کی بات یہ الگ ہے،
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کی بات قرآن نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو میری راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ آج کی بات کا اختتام انشاءاللہ اسی پر کرتے ہیں، کل انشاءاللہ الرحمن پھر اس کے آگے کا واقعہ آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم میرے کہنے میں آپ تمام حضرات کو سننے میں اگر کسی کی خطا ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور ہم تمام اہل سنت والجماعت کو اللہ رب العزت امام حسین سے اور آل حسین سے اور حسین کے نانا جناب محمد رسول اللہ سے ہمیں اور آپ کو سچی اور پکی عشق و محبت کرنے کی توفیق رحمت عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام۔